السلام علیکم، ویلکم ٹو ایچ کے مینٹور۔ میں سر حبیب۔ آج میرا دل چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس شو کروں جو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ نے رزلٹ دیے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی موٹیویشن ہو۔ یہ سب سے پہلے ایک ارحم وسیم نام کا ایک بچہ تھا جس کی رائٹنگ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی تھی، اور اس کے والدین بہت پریشان تھے، اس کے ٹیچر بہت پریشان تھے اور ان کو ایڈوائز کر رہے تھے کہ اس کو کسی اسپیشل اسکول کے اندر ایڈمیشن کرا دیں، ہم اس کو مزید نہیں رکھ سکتے اگر اس کی رائٹنگ ایسی رہی۔ تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا۔ میں نے جب اس کی ہینڈ رائٹنگ کا سیمپل دیکھا تو پھر میں بہت پریشان ہوا اور ٹوٹلی پہلے تو ریفیوز کر دیا، مگر جب انہوں نے بہت انسسٹ کی اور اپنی پریشانی بتائی تو پھر میں نے اس پہ کام کرنے کا سوچا۔ مگر یہ ہے کہ ویسے ایک مہینے میں اردو اور انگلش دونوں کرا دیتا ہوں، مگر اس کی رائٹنگ دیکھ کے پھر میں نے اس کو ٹائم لمٹ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ 2-3 مہینے کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کو کرا دوں۔ تو پہلے میں نے اس کو ہینڈ مسلز کی پریکٹس کروائی تاکہ اس کا ہاتھ اسٹے کر سکے اپنا۔ پھر الحمدللہ 2 مہینے کے اندر اندر اس کی رائٹنگ کا یہ آؤٹ لک رہا۔ آپ کو بھی یقیناً پسند آ رہا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ اردو کی رائٹنگ دیکھیں آپ کہ 2 لائنوں کے اندر ایک لفظ، اور وہ بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ظاہری بات ہے اس کے اسٹوڈنٹ تو پریشان، ٹیچر تو پریشان ہوں گے۔ پھر الحمدللہ اس نے یہ رائٹنگ اس نے زبردست کی اپنی۔ پھر یہ سید محمد اکرام تھے، BSc کے اسٹوڈنٹ تھے، بہت زبردست اچھا بچہ تھا اور شوقین بہت تھا۔ تھوڑا سا شروع میں گڑبڑ کی، مگر ایک اچھی بات اس میں یہ تھی کہ جب لکھتا تھا تو بولتا تھا سر یہ غلطی ہو گئی۔ تو وہ اسٹوڈنٹ میرے حساب سے بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنی غلطی کو خود پکڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے ماشاءاللہ کیا تو اتنا زبردست کیا، آخر میں ان کو میں نے تھوڑی سی اسٹائلش کے حساب سے بھی کیا، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنا زبردست تھا۔ پھر یہ ایک بچہ تھا عثمان، اس کی رائٹنگ آپ دیکھیں، یہ پہلے کی رائٹنگ ہے۔ یہ سیپریٹ لکھتا تھا، الگ الگ لکھتا تھا، پھر میں نے اس کو جوائن کروائی، اور جوائن کے بعد پھر اس نے تھوڑا سا کٹ مارکر سے بھی لکھا جو یقیناً آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، حالانکہ کٹ مارکر سے تھوڑا مشکل ہے، مگر آہستہ آہستہ بچہ کر لیتا ہے۔ یہ اردو رائٹنگ تھی اس کی، دیکھیں آپ تھوڑی سی ایک سیکوینس میں آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب بچہ پریکٹس کرتا ہے تو اس کی رائٹنگ اور مزید نکھارا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو آپ لوگوں بھی کوئی اس کے اندر ایشو نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اچھی رائٹنگ تو اچھی رائٹنگ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف شوق کی ضرورت ہے۔ یہ ایک زہرہ تھی، یہ بھی پڑھی لکھی بچی تھی، تھوڑی سی سمجھدار بہت تھی، تو اس لیے اس کی رائٹنگ کا امپیکٹ دیکھیں آپ کے بعد میں اس کا رائٹنگ، اس کا سیمپل میرے پاس اولڈ سیمپل نہیں ہے بیفور کا، تو مگر آپ یہ رائٹنگ دیکھیں کتنی زبردست تھی۔ یہ قاسم تھا، یہ دیکھیں آپ چھوٹا چھوٹا اور عجیب سا رائٹنگ، اور اس کے بعد جب اس نے رائٹنگ کی تو پھر کس قسم کی رائٹنگ کی۔ یہ ایک بہت ہی زبردست BDS کی بچی تھی، در شہوار، جس نے ایسی رائٹنگ کی مجھے خود حیران و پریشان کر دیا کہ یار ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور بہت جلدی۔ میں ویسے تو 12 دن کے اندر اندر کرا دیتا ہوں، مگر اس بچی نے تو 8-10 دن کے اندر کیسا رزلٹ دیا۔ چھوٹے چھوٹے اور سیمپلس ہیں، بہت سارے سیمپلس ہیں، کہاں تک دکھاتا رہوں گا آپ کو، مگر میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ، اور یہ ایک اور بہت زبردست مریم کی دیکھیں آپ، یہ ایکچولی ان کے والد صاحب اپنے بڑے بچے کے لیے آئے تھے، یہ ساتھ آئی تھیں لٹک کے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھائی سیکھ رہا ہے تو پھر انہوں نے کہا میں بھی سیکھوں گی، اور جب انہوں نے سیکھا تو ایسا سیکھا کہ اپنے بھائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کے بھائی نے ٹائم لیا، مگر اس نے بہت زبردست اس کا پک تھا سمجھنے کا۔ یہ انگلش دیکھیں، پھر اردو اس کی دیکھیں کہ اردو کی رائٹنگ کتنی زبردست تھی اس کی۔ یہ آئی تھنک پہلی یا دوسری کلاس کی بچی تھی جس کا یہ رزلٹ شاندار رہا، زبردست، اور پھر آگے ماشاءاللہ اور کتنی خوبصورتی آئی ہوگی اس کی رائٹنگ کے اندر۔ تو کوئی ہمت ہارنے والی بات نہیں ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا اب یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے، یہ حال ہے آج کل کے بچوں کا کہ بچے رائٹنگ تو دور کی بات ہے، املا تک صحیح نہیں ہے۔ یہ دیکھیں آپ، چوتھی تھی کی جگہ تی لکھا ہوا ہے، جماعت کی جگہ کس طرح لکھا ہوا ہے، پڑھا کی جگہ پڑھا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اگر اردو رائٹنگ میری سیکھنے کی جائیں گے تو آپ کو اس میں یہ فائدہ ملے گا کہ آپ کو رائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا املا بھی صحیح ہو جائے گا۔ یہ اس طرح کی گندی رائٹنگ کو اگر تھوڑا سا سسٹمیٹک ہم لے لیتے ہیں تو آپ کی رائٹنگ ماشاءاللہ سے بہت جلد اس طریقے کی ہو جائے گی کہ آپ خود پریشان ہوں گے۔
یہ دیکھیں یہ ایک ٹیچر تھیں اسکول کے اندر، گورنمنٹ اسکول کی. یہ جب انہوں نے کی ہے رائٹنگ تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کسی پروفیشنل رائٹر کی طرح ماشاءاللہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. کٹ مارکر سے بھی کوشش کی تھی جو آہستہ آہستہ نکھار آیا ہوگا، مگر یہ رائٹنگ آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی گڈ لکنگ رائٹنگ ہے. اس رائٹنگ کے اوپر تو ٹیچر میرے خیال میں اگر آپ نے غلط بھی لکھا ہوگا نا تو آپ کو اتنے زبردست نمبر دے گا کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. تو اچھے ایگزام میں اچھے نمبر کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آپ اچھا لکھیں اور بس پھر ایگزامینر کو پریشان کر دیں. یہ دیکھیں یہ کیا زبردست رائٹنگ ہے. یہ اردو بھلے مشکل ہے تھوڑی سی، مگر جب آپ اردو کا تھوڑا سا ایک پیٹرن سیکھ لیتے ہیں نا پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی اردو سیکھنے کی. یہ سارے بچے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ، یہ نایاب گیلانی، یہ انہی دور شہوار کی جو ابھی میں نے بتایا تھا ان کی بہن تھی یہ. تو انشاءاللہ اب میں آپ کے لیے اردو کی کورس شروع کر رہا ہوں اور اردو میں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں، کچھ بنا رہا ہوں اور ایسی بنا رہا ہوں کہ آپ بہت جلد سے جلد ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اور سیکھنے کے بعد دعائیں دیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اچھا لگے تو سبسکرائب کیجیے گا میری حوصلہ افزائی کے لیے، تاکہ میں آپ کے لیے اور بہت سی ویڈیوز لاتا رہوں. ہاں یہ خیال رکھیے گا کہ کامنٹ ضرور کریں، اچھا لگ رہا ہے تو اچھا بتائیں، برا لگ رہا ہے تو برا بتائیں. کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا ہے، کہاں مشکل پیش آ رہی ہے، تو ساری چیزیں مجھ سے آپ ڈسکس کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے دلوں کا حال جانوں گا اور آپ کو وہی چیز دینے کی کوشش کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی زبردست کلاس میں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.